Continuing with the hidden curriculum, we look at is knowledge in school neutral اور اس میں ہم فوکس کر رہے ہیں آن ریلیجس ایجوکیشن. So religious education has a unique place in the curriculum of schools. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ religious education is usually made compulsory. اور ہمارے ملک میں بھی یہ بہت حد تک کمپلسری ہے، ہمارے اسکولوں میں بھی، ہمارے کالجز میں بھی، بلکہ ہماری یونیورسٹیز میں بھی یہ چیز ایز اے کمپلسری دی جا رہی ہے، یا اس ہماری ایجوکیشن پالیسی کا حصہ بن رہا ہے. وی لک ایٹ دیٹ. سو وی سی دیٹ ایز پر لا ڈیلی ورشپ از میڈ کمپلسری. پرٹیکولرلی ایٹ اسکول لیول تو اس قسم کی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. یونیورسٹی لیول پر بھی کبھی چلتی ہیں، کبھی نہیں چلتی. ایک زمانہ چلا 78 میں یا 70s اور 80s کے درمیان میں کہ یہاں پر باقاعدہ لٹ سے نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اور ایک طرح سے کافی زیادہ پریشر ہوتا تھا کہ پیپل شوڈ ورشپ پراپرلی. So that was there. So we see that the hidden curriculum of religious education teaching usually is as if there is no alternative to the state religion. یہ اسٹیٹ کا ریلیجن جو ہے that is the only religion which has to be followed, that's the only true religion. اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. یہ کوئی بھی ریلیجن ہو سکتا ہے. تو یہ عام طور پر اگر اسٹیٹ کی یہ پالیسی ہو تو دس از واٹ وی سی. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دس ریلیجن از دی اونلی ٹرو ریلیجن، آل ادرس دیر از نو ادر الٹرنیٹیو، اور کوئی ریلیجن ہے بھی نہیں، تو دین اٹ مائٹ ہیو سم بائسز. اور اگر یہی بات کریں تو دس از مور لائک امپوزیشن. اور اگر امپوز کر رہے ہیں تو پھر ہم کنٹرول کر رہے ہیں بچوں کی تھنکنگ کو، ان کے تھاٹ پروسیس کو. تو اس سے ہم ایک کنوکشن کی طرف جا رہے ہیں، رادر دین تھاٹ پروسیس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، رادر دین وہ کنوکشن جو ہے وہ بیس کرے آن all kinds of looking at the alternatives, all kinds of research. اس کے بعد اگر کنوکشن ہوتی ہے تو nothing like it. اگر شروع سے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ no this is the only truth، اور اس کا کوئی لاجک نہیں دے رہے، اس کا آرگومنٹ کوئی نہیں دے رہے، بچوں کو ہم یہ بھی موقع نہیں دے رہے ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ کو کوئی چیلنج کرے یا کوئی الٹرنیٹیو کی بات کریں، تو پھر وہ ایک طرح سے مائنڈ بائنڈنگ کی بات آ رہی ہے. تھاٹ پروسیس کو ہم ڈیولپ کرنے میں الٹ سے رکاوٹ بن رہے ہیں. سو سوال وہی ہے جیسے کہ ہو کریٹڈ گاڈ may be often asked question by little children. So answer is usually given in line with the state religion. So the hidden message is that everyone agrees that this is the answer, اور کوئی اس کا الٹرنیٹیو نہیں ہے، کوئی کسی نے اور سوچتا نہیں ہے یا سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور ہم کئی دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر بہت کوئی سوال کرنا ہی شروع کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار بس کرو، زیادہ سوال کرو گے تو یو مائٹ بی آؤٹ آف دی لیٹس سے ایریا آف لیٹس سے ریلیجن، کچھ اور گڑبڑ ہو جائے گی. So we see that different versions of religious education, like religious instruction with the intention to convert children to a particular religion. وہ particular religion وہی ہے جس کو آپ state religion کہتے ہیں یا جو وہاں فالو کیا جا رہا ہے. So the intention is to convert children in the religious thinking and sympathies without specifying which religion. So جو ایجوکیشن ہے اس کا انٹینشن یہی ہے کہ ایجوکیشن کا انٹینشن تو ہے ٹو ٹیچ ڈسپیشنیٹلی، سائنٹیفکلی، سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ کہ ہمارے جو بلیف سسٹمز ہیں کیا ہیں.
چاہے وہ بلیف سسٹم ہمارا سپر نیچرل کی طرف ہے یا ہمارا بلیف سیکولر کی طرف ہے، تو اس میں باعث کی بات نہیں ہے، اس کو ڈسپیشنیٹلی ہونا چاہیے. لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہڈن میسج از دیٹ وی ہیو ٹو follow a particular approach, which is the state approach. So we see that religious education in schools has been seen as the advocacy of belief rather than thought. So thinking process وہ اس میں نہیں آ رہا، ہم صرف belief کی بات کر رہے ہیں. Belief is a conviction, and that conviction, if it is without any logic, any argument, then it has a negative effect on the thinking process. So we do not encourage the inquiry. So that is how is the hidden message in this religious education. So contrary to real education, to see the children being doubtful, یہ بڑا ہے کہ they don't have to, let's say, create fuss. They have to accept what is being taught to them. So in reality they should be encouraged to have independence of mind. بچوں کی بات آ رہی ہے کہ rather than imposing these things, they should be encouraged to have independent, let's say, mind or independence of mind. We wish for truth, not for conviction for a particular creed. That is, I think, important approach. So help the pupil to do some research for the meaning which is being communicated or which is hidden in that. So rather than predetermining the limits of, let's say, these thinkings, we try to follow the approach that we see that the children follow a belief, they have the conviction. That conviction should be based on, let's say, research, on, let's say, looking into the alternatives, looking into the other answers, and getting answers to all the questions which might be there in the mind of the child. That is the real, I think, approach that should be followed. But hidden thing is that we just try to impose a certain conviction, certain belief on the minds of the children. So that is the hidden message of this education.